السلام علیکم۔ پاکستانی نیوز چینل سے دعا زہرا کیس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، تو کل میں نے ایک ویڈیو صبح میں لگائی تھی اور اس میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا تھا کہ عدالت میں کل کیا ہوا تھا، اور جو سب کچھ عدالت میں ہوا تھا اس میں کیس کو خراب کرنے کی، بگاڑنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی۔ علی زیدی جو کہ دعا کی طرف سے ایک وکیل ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی دعا کی طرف سے کہ اس کا میڈیکل جو ہے وہ دوبارہ کروایا جائے، تو اس حوالے سے کیس کو بگاڑنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور جج صاحب نے عدالت میں حکم بھی صادر کر دیا تھا کہ جب تک سندھ پولیس جو ہے وہ بچی کے بازیابی کے لیے یہاں نہیں پہنچتی تو آپ جو ہے وہ میڈیکل اتنی دیر میں کروا لیں۔ لیکن فیاض رامے اور جبران ناصر صاحب کی طرف سے جو لاہور میں ان کے وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور لگایا اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ سندھ پولیس پہنچ گئی اتنی دیر میں، اور میڈیکل جو ہے وہ نہیں کروایا گیا، بلکہ علی شیر جج جو ہیں انہوں نے دعا کی طرف سے جج صاحب کو یہ بتایا کہ پہلے بھی میڈیکل ہو چکا ہے، جس میں جو سندھ میں میڈیکل ہوا تھا جس میں 11 رکنی ڈاکٹرز کی، بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹرز کی ٹیم شامل تھی، اور مزید جو ہے وہ کسی میڈیکل کا جواز جو ہے وہ نہیں بنتا، اور انہوں نے اپنے دلائل سے جج صاحب کو مطمئن کر لیا، اور پھر جج صاحب نے یہ درخواست جو ہے جو علی زیدی جو وکیل تھے ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست کو رد کر دیا گیا، اور جو عدالت ہے اس نے حکم نامہ صادر کر دیا کہ دعا کو لاہور کے دارالامان سے کراچی کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ذمہ داری میں سونپ دیا جائے، اور بہت بحفاظت اس کو لاہور سے کراچی منتقل کیا جائے، سخت اور ٹائٹ سیکیورٹی میں دعا زہرا کو لاہور سے کراچی منتقل کیا جائے، اور جو اس کی منتقلی کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر۔ اس کے علاوہ کورٹ میں علی زیدی نے ایک اپلیکیشن بھی دی تھی کہ چاہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ دوسری طرف سے پوری کوشش تھی کہ دعا کسی طریقے سے کراچی نہ جا سکے، کیس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے، تاکہ پھر یہ خبریں بھی تھیں کہ کیس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اتنی کوشش تھی کہ 1-2 دن مزید کیس اگر ایکسٹینڈ ہو جاتا تو پھر دعا کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ سارا مدعا جو ہے وہ مہدی علی کاظمی اور ان کے وکلاء اور ان سب لوگوں کی طرف ڈالنے کی کوشش کی جاتی کہ ان کی وجہ سے دعا نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا۔ تو یہ ساری خبریں بھی گردش کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ علی زیدی نے اپلیکیشن جو دائر کی تھی اس میں یہ بھی کہا کہ دعا کو جو ہے وہ جب وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظت میں چلی جائے گی تو وہاں پر اس کو جو نفسیاتی بنا دیا جائے گا، اس کو نفسیاتی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو ایسی دوائیاں دی جائیں گی کہ جو جب وہ بولے گی تو وہ پھر انہی کی طرف کی بات کہے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دوائیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے ان دوائیوں کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی دوائیاں ہوتی ہوں گی جن کو یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسی کون سی دوائیاں ہوتی ہیں جن کو دے کر جو کوئی شخص ہے وہ اس طرح کی بات کرنے لگ جاتا ہے جس طرح کی اگلا شخص بات سننا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی میڈیکل بورڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت انہوں نے کوشش کی کسی طریقے سے کہ پنجاب میں جو ہے اس کا دوبارہ سے میڈیکل کروایا جا سکے، جو کہ سندھ میں پہلے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا چکا ہے، تو مزید اس کی کوئی ضرورت نہیں بنتی، جس کی وجہ سے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ جج صاحب نے فوراً ہی خارج کر دی۔ اس کے علاوہ مہدی علی کاظمی کے بارے میں بیٹھ کر یہ جو اپنے چینل پر بہت فضول قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں، تو اب آپ نے دیکھا یہ کہ کس طرح مہدی علی کاظمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک فتح جو ہے وہ نصیب کی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ اور مہدی علی کاظمی نے جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر بھی اپنے وکلاء کی ٹیم کو بہت سراہا ہے اور ان کے لیے مبارکباد پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور مہدی علی کاظمی کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو ڈینگی کا مرض لاحق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس کافی تیزی سے گر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے پھر سے دعا کی اپیل کروں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرے، اور جلد وہ واپس اس کیس میں ہمیں پوری طرح سے جیتتے ہوئے اور اپنی بیٹی سے ملتے ہوئے دکھائی دیں، بہت جلد آمین۔ اس کے علاوہ بتا دی چلوں کہ بابر سلیم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ رات کو کچھ ڈاکیومنٹس پولیس کے پاس پورے نہیں تھے، اور بہت ہی زیادہ کوشش کی جا رہی تھی کیس کو مزید الجھانے کی اور کچھ اس طریقے سے ڈیلے کرنے کی کہ دعا جو ہے وہ کل جو ہے وہ کراچی منتقلی کی طرف نہ آ سکے، مطلب اس کو کراچی منتقل نہ کیا جا سکے۔ تو کچھ ڈاکیومنٹس انکمپلیٹ تھے، کچھ پولیس کے پاس کچھ ڈاکیومنٹس نہیں تھے جو کہ فیکس کے تھرو ان کو ڈاکیومنٹس فراہم کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ تصویر جو میں نے لگائی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعا زہرا کافی مطمئن و خوش دکھائی دے رہی ہے، اور کوئی رونا دھونا اس نے نہیں ڈالا، جبکہ علی کاظمی صاحب ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ کیس میں پیش ہونے سے پہلے، کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے دعا سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور دعا نے کہا کہ میں بہت واویلا مچاؤں گی، میں بہت شور
ڈالوں گی اور میں کراچی واپس نہیں جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ اس نے آرام سے اپنی جوتی پہنی، بیگ پکڑا اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کافی پرسکون اور خوش نظر آ رہی ہے، جو ہمیں پہلے نظر آتا تھا، کیسا محسوس ہوتا تھا وہ کچھ نشے میں ہے یا اس کے ساتھ کوئی تشدد کیا گیا، ایسا کچھ بھی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اب تک جب تک میری ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی دعا زہرا کراچی پہنچ چکی ہوگی، اور دعا زہرا کے ماں باپ بہت زیادہ اس پر بہت زیادہ خوش ہیں، اور ان کے والدین جو وہ بہت پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی جب وہ یہاں پر آ جائے گی، کراچی میں آ جائے گی، سارے معاملات کراچی سے ہی اب طے ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے بہتری دیکھنے میں آئے گی معاملات میں۔ اس کے علاوہ جی ظہیر اور شبیر کی جو بیل کا جو کیس ہے، جو اس کی ضمانت عبوری ضمانت پر وہ اس وقت ہے، تو وہ اس کا جو کیس ہے وہ 26 جولائی کو عدالت میں دوبارہ سے پیش ہوگا وہ، اور اپنی عبوری ضمانت کے لیے اس کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ سے کیس کی سماعت کی جائے گی، اور 1 اگست کو دعا کی پیشی ہوگی عدالت میں۔ اور اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جب عدالت نے فیصلہ دیا تو عدالت نے یہ بھی کہا، اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دعا کو کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی سے بھی ملنے کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی اس کی اپنی فیملی کے لوگ، مہدی علی کاظمی کے فیملی کے لوگ اس سے مل سکیں گے، اور نہ ہی ظہیر کی فیملی سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسانوں سے جا کر مل سکے گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہی تھا کہ لاہور کے دارالامان میں جب وہ تھی تو یہاں پر غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ اس سے جا کر ملے ہیں، اور اس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، کھانے پینے کی بھی کچھ، پہننے اوڑھنے کی بھی کچھ چیزیں اس کو فراہم کی گئی ہیں، تو یہاں پر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلو، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسی طرح کا ایک کیس جو ہے وہ مزید سامنے آیا ہے، اور وہ کیس ہے ام ہانی کا کیس، جو کہ منظر عام پر آ رہا ہے جیسے جیسے دعا زہرا کا کیس جو ہے وہ نمٹتا ہوا اور اپنے منطقی انجام کی طرف بہترین طور پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اسی طرح ام ہانی کا جو کیس ہے وہ اب مزید منظر عام پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بتاتی چلوں کہ ان کے جو والد ہیں، ام ہانی کے جو والد ہیں، وہ ٹھیلا لگاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ میں ٹھیلا لگاتا ہوں اور میری پہنچ اتنی اوپر تک نہیں ہے، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو جو میرے بچے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ام ہانی کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، میں جب گھر جاؤں تو میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر جاؤں یا ام ہانی کو لے کر جاؤں۔ آپ یقین کیجئے اس بات کی بے بسی دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو کر مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ دعا زہرا کا کیس بہت ایک ہائی پروفائل کیس بنا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اور ہر شخص اس کے اوپر بات کرتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اور پھر مہدی علی کاظمی جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی جو بات ہے وہ کافی سنی گئی، لیکن یہ شخص جو ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے۔ آپ ذرا اس کی بے بسی کا عالم چیک کریں کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 2004 میں ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا پہلا بیٹا بھی ہے، اور اس کے بعد یہ بیٹی ام ہانی پیدا ہوئی تھی۔ ان کا یہی کہنا ہے، اس بات کی بے بسی دیکھیے کہ وہ لوگوں سے یہی پوچھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ 6 کلاس کی بچی آپ کے خیال میں کتنی عمر کی ہوگی، اس کی کیا عمر ہوگی؟ 6 کلاس میں ایک بچہ جب ہوتا ہے تو اس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یک دم وہ پھر گھر سے غائب ہو جاتی ہے، جیسے دعا غائب ہوئی اسی طرح وہ گھر سے غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا وکیل سامنے آ جاتا ہے، پھر اس کا نکاح خواہ سامنے آ جاتا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ بچی کا یکدم نکاح ہو گیا۔ اس کیس میں بھی فیاض رامے صاحب کو ام ہانی کے والد نے وکیل کیا ہے، اور فیاض رامے صاحب جو ہیں وہ جبران ناصر صاحب سے کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ وہ جبران ناصر صاحب سے اس کیس کے متعلق جلد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور یہ دونوں وکلا ہی انشاءاللہ تعالی اس کیس کو جیتتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں بہت جلد نظر آئیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک شہلا رضا صاحبہ نے ام ہانی کے والد کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور ام ہانی کے والد یہی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، لیکن اب میں اس وقت در بدر پھر رہا ہوں، اور میں اپنی بیٹی کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ اس کے علاوہ وہ انصاف کے امیدوار ہیں اپنے حکمرانوں سے، وکلا سے، عدالتوں سے، اور وہ ہر طرف عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی مہدی علی کاظمی کی طرح بہت زیادہ بے بس دکھائی دیتے ہیں، جس طرح شروع میں بالکل مہدی علی کاظمی جو ہیں وہ اس کیس میں، دعا کے کیس میں کافی بے بس ہمیں دکھائی دیے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمت دی اور انہوں نے اس کیس کو فائٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح پہ فتح نصیب کی، اور آج ساری جو سچویشن ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا بہت جلد اپنے والدین کے پاس پہنچے گی، ان سے مل بھی پائے گی، اور دعا کی جیسے وہ کراچی پہنچتی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔